وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و خطابہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. سرکار شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربی زدنی علما. صلوات پڑھیں. بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا. تو آخر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی اس مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا شبد جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پہ ہے کہ محمد و آل محمد کا وجود کب سے ہے. مجھے فرمائشیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن میں اپنی مرضی کرتا ہوں. وہ پتہ کس لیے کہ جو سیڑھی تمہارے شہر میں گھوم رہی ہے پھر آپ مجھے کہتے ہیں وہ مجلس پڑھنے کا فائدہ ہے، جبکہ سیڑھی آپ کے پاس موجود ہے. تو مجھے آپ بار بار بلاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں ایک تقریر کر کے سناؤں، نہیں، میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نئی سے نئی بات آپ تک پہنچاؤں. اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ناراض بھی نہیں ہونا. میں سمجھائیے موضوع کو ذہن میں رکھنا ہے کہ موضوع یہ ہے کہ محمد و آل محمد کا وجود کب سے ہے. پارہ نمبر 23 ہے، سورہ صاد ہے. کاغذ اور قلم نکال کر جو میں کہتا ہوں اس کو لکھا کرو اور لکھ کر گھر میں جا کر قرآن کو نکال کر دیکھا کرو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں میں وہ مولوی نہیں ہوں کہ جو مجلس تک ذمہ دار ہے. میں کہتا ہوں محمد و آل محمد کے اس منبر پر بات وہ ہونی چاہیے کہ جس کا جواب قیامت تک مخالف نہ دے سکے. بس آپ مجھے کچھ کہنے دے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ. میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ بندہ ادھر دیکھے یا ادھر چلے، یہ مجلس کا اصول نہیں ہے. تمہیں آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس مجلس میں محمد و آل محمد خود تشریف لاتے ہیں اور تمہاری بے حرمتی دیکھے پھر ان کو کیا ہوگا. جہاں آواز ملتی ہے
وہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاؤں. میری ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ایسے کیا تو میں مجلس پر نہیں چھوڑ دوں گا. پھر التماس ہے, پہلے میں نے التماس کی تھی ذرا آگے آ جاؤ, آپ پر کسی بندے کا اثر ہی نہیں ہوتا. صلوات پڑھو بابا سے بلانا. بھائی سمجھا رہی ہے یہ کیونکہ عبادت یہ ایسی ہے کہ یہ عبادت شام کو تمہاری عبادت یہ امام زمانہ کے ظہور پہنچے. اس لیے کچھ سوچا کرو, سمجھا کرو, مجلس کا کوئی ماحول رکھا کرو, اس کو تماشا یا کھیل نہ بنایا کرو. میں اپنی ماؤں بانوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اتنا اہتمام کیا ہے, کس لیے کیا ہے؟ جب آپ کو کچھ حاصل ہی نہ ہو تو حاصل کرنے کے لیے آپ آئے تو مجلس کو سنیں میری مائیں اور بہنیں, اور اپنے عقیدے کو, اپنے فرقے کو, اپنے ایمان کو مضبوط کریں. محمد و آل محمد کی مودت سے موضوع یہ ہے کہ محمد و آل محمد کا وجود کب سے ہے. پارہ نمبر 23 ہے, سورہ صاد ہے. ایک بات میں بتا دیتا ہوں, وہ میرا حق ہے کہ مجھے بانیان مجالس نے کہا ہے کہ جہاں میں پہلی مجلس پڑھتا ہوں وہاں میں اپنا تعارف ضرور کرواتا ہوں کہ میں کوئی نسلی شیعہ نہیں, کہ میں کوئی نسلی شیعہ نہیں. میں نے تعلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں, دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں, دورہ تفسیر کیا ہے بزرگوں کے درس میں. کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا. میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں, بریلیت کی پڑھی ہے, وہابیت کی پڑھی ہے, شیعت کی پڑھی ہے, مرزائیت کی پڑھی ہے. پوری ریسرچ کرنے کے بعد پھر میرا یہ دل تو چاہتا ہے نا کہ میں تمہیں مسئلہ تو اس کو سناؤں کہ جس مسئلے سے پتہ چاہیے کہ مذہب شیعہ حق ہے. ٹھیک ہے, میری بات کو سمجھا رہی ہے, آپ نے ڈرنا بھی نہیں. میں بانگے دول کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پھر شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا نہیں. ڈر جاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے جب جیل میں بند ہوتے ہیں کوئی ملاقات بھی نہیں کرنے جاتا. میں منہ میں بات کرتا ہوں. اب کی بات ہے, پچھلے سال کی پرانا کیا ہوا ہے. میں سمجھا رہی. پارہ نمبر 23 سورہ صاد. آواز خالق آ رہی ہے کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. صلوات پڑھیے بابا دے بلا. در بھی صلوات پڑھیے بابا دے بلا. میں سمجھائیے میری بات کی. پارہ نمبر 23 سورہ صاد. آواز خالق آ رہی ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. تمام مکاتب فقہ کے علماء کی میری ترجموں کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی مائی کلال کہے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے, میری عدالت, میری سزا وہ ہے جو سر عام چور کی ہوتی ہے. اگر ہے ترجمہ صحیح تو جو بندہ ترجمہ سمجھ گیا اسے محمد و آل محمد کے وجود کی سمجھ آئے گی کہ آل محمد کا وجود کب سے ہے. توجہ رکھیے گا میرے بھائی. آواز خالق آ رہی ہے کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد. اے ابلیس, تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا. خلقت بیدی, کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. میں سمجھا پھر ترجمہ کر دیتا ہوں. آواز خالق آ رہی ہے کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد. اے ابلیس, تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا. خلقت بیدی, کہ جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. استکبرت, کیا تو نے تکبر کیا ہے. ام کنت من العالین, یا کہ تو عالین والوں سے ہے. توجہ رکھیے گا بھائیو, میں نہیں سمجھا سکا, کوشش کرتا ہوں آسان کر دو, آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں. لفظ عالین عربی کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے بلند مرتبہ والے. توجہ رکھیے گا میرے بھائی. اب میں نہیں کہہ رہا ہے قرآن کہ اللہ کہہ رہا ہے کیا. صلوات پڑھو بابا دے بلا. کہہ رہا ہے اللہ, کہہ رہا ہے ابلیس سے, آواز دے رہا ہے. قالا, پھر ترجمہ کرتے ہو. قالا یا ابلیس ما منعک, تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا کہ جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. ام کنت من العالین,
یا کہ تو عالین والوں سے ہے. عالین والے ہیں کا معنی ہے بلند مرتبہ والے. اب قرآن یہ ثابت کر رہا ہے کہ آدم اور ابلیس کے قصے سے پہلے کچھ بلند مرتبہ والے موجود ہیں. میں بات کی سمجھا رہی ہے؟ اب میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم اور ابلیس کے قصہ سے پہلے کچھ بلند ہستیاں موجود ہیں کہ جن کو حکم نہیں آدم کو سجدہ کرنے کا. آگے یہ جملہ کہ ان پر آدم کو سجدہ واجب نہیں, اور جو تھے چاہے تو فرشتے تھے چاہے جنات تھے, اللہ نے ہر ایک کو کہا کہ تو آدم کو سجدہ کر. لیکن پہلی آیت کی اس لیے میں بحث کرنی چاہتا ہوں, میرا ساتھ دینا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے ابلیس, تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ وجود نہیں رکھتا. میرا ساتھ دینا ہے یار. میرے دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں ایک انوکھی مجلس پڑھ کے جا رہا ہوں یہاں اس مقام پہ کہ یہ مجلس اگر تمہاری ساری زندگی بھی دین سے نکل گئی تو میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں. اب ساتھ تم نے دینا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ وجود نہیں رکھتا, لیکن یہاں وہ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ بھی ہیں. توجہ رکھیے گا میرے بھائی, میرے ہاتھ ہیں. اچھا اور آیت قرآن سے پڑھ دیتا ہوں. یہاں کہا کہ اللہ نے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, ثابت ہوا اللہ کے ہاتھ ہیں. اب سورۃ الرحمن ہے, آواز خالق آتی ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کہہ رہا ہر چیز فنا ہو جائے گی, باقی رہے گا کیا؟ تیرے اللہ کا چہرہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. ہاتھ بھی ثابت ہو گئے. توجہ رکھے گا میرے بھائیو, ہاتھ بھی قرآن سے ثابت کی اللہ کے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی, باقی صرف اللہ کا چہرہ رہے گا. اگر ایسے نہیں ترجمہ سمجھے میں آسان کر دے تو اللہ کہہ رہا ہر چیز فنا ہو جائے گی, باقی صرف وجہ اللہ رہے گا. باقی کیا رہے گا؟ وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اب ثابت یہ ہوا کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے, اللہ کے ہاتھ بھی. توجہ رکھیے, اللہ کے ہاتھ بھی. ایک اور آیت میں پھر اللہ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم, یہ رسول جو تیری بیعت کر رہے ہیں تیری نہیں, یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ آ رہا ہے. بھائی سمجھا رہی ہے؟ اب پھر ثابت ہوا کہ اللہ کے چہرہ بھی ہے, اللہ کے ہاتھ بھی ہے. اچھا ایک اور آیت قرآن سے پھر پڑھ دیتا ہوں. ایک طرف تو اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت آئے گی, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب ادھر سورۃ آل عمران میں پھر فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے. یہ علمی بحث نہیں, آپ سمجھے نہیں. ادھر کیا کہا؟ ہر نفس کو موت ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے, تو ثابت ہو رہا اللہ کا بھی کوئی نفس ہے جس کو نفس اللہ کہتے ہیں. جس کو نفس اللہ کہتے ہیں, اللہ کا نفس. اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سوائے اللہ کے نفس کے ہر کسی کو موت ہے. بھئی اللہ کے نفس کو تو موت نہیں, اللہ کی جان کو موت نہیں ہو سکتی. بہت ذرا طویل ہے, علمی ہے, اس پر اشرف محرم چاہیے کم از کم سمجھانے کے لیے. بہرحال آپ میرا ساتھ دیں. اب ثابت ہوا اللہ کی جان بھی ہے, اللہ کا جان بھی ہے, اللہ کے ہاتھ بھی ہیں, اللہ کا چہرہ بھی ہے. اب میرے بھائیوں نے باب تفسیر صحیح بخاری میں یہ جملہ لکھا, اب لفظ سمجھنے, چہرہ بھی ثابت, ہاتھ بھی ثابت, ٹھیک ہے, جان بھی ثابت. اب میرے بھائیوں نے بخاری میں لکھا ہے باب تفسیر میں کہ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ جہنمیوں کو جہنم میں, جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا. پھر جہنم سے آواز آئے گی حل من مزید, اے اللہ اور ڈال مجھ میں اور لا.
تو پھر اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں رکھے گا. توجہ رکھے گا میرے بھائیو, اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں رکھے گا. بس جن مولویوں کا اللہ بھی جہنم سے نہیں بچ سکا تو مولوی خود کیسے بچ جائیں گے؟ اب ثابت ہوا اللہ کی ٹانگ بھی ہے, اللہ کا چہرہ بھی ہے, اللہ کے ہاتھ بھی ہے, اللہ کی جان بھی ہے. گھبراہٹ نہیں میرے بھائی, درس دے رہے ہیں آپ, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب قرآن میں کیا کہا, واضح خالق کیا آئی کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اب تم خود کہتے ہو اللہ کے ہاتھ نہیں, اللہ کہتا ہے مولوی کہتا اللہ کے ہاتھ نہیں, اللہ کا چہرہ نہیں, اللہ کی باڈی نہیں, اللہ کی جان نہیں, لیکن اللہ کہتا میرا سب کچھ ہے کہ میرا سب کچھ ہے. مانتا ہوں کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں, لیسا کمثلہ شیء, اس نے کہا میری کوئی مثال نہیں ہے. میں مانتا ہوں اللہ کا چہرہ نہیں, اپنا تو نہیں, لیکن کسی کا بنتا ضرور ہے. جملہ سمجھنا ہے, میں اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ کے ہاتھ بھی نہیں, اللہ کا چہرہ بھی نہیں, اللہ کے پاؤں بھی نہیں, اللہ کی جان بھی نہیں, لیکن حدیث قدسی ضرور ہے کہ اللہ کہتا ہے جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے, اللہ اس کے رسول کو اس بندے سے محبت ہو جائے تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بھی بن جاتا ہے, اس کا چہرہ بھی بن جاتا ہے, اس کے پاؤں بھی بن جاتا ہے, اس کا نفس بھی بن جاتا ہے. پھر اس کے ہاتھ اللہ اس کے اپنے نہیں ہوتے بلکہ ید اللہ ہوتے ہیں, اس کا چہرہ اپنا نہیں ہوتا بلکہ وجہ اللہ ہوتا ہے, اس کا دل اپنا نہیں ہوتا بلکہ قلب اللہ ہوتا ہے, اس کے پاؤں اپنے نہیں ہوتے بلکہ رجل اللہ ہوتے ہیں. تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس بندے کو اللہ سے محبت ہو جائے, اللہ کو اس بندے سے محبت ہو جائے تو اس کے ہاتھ اپنے نہیں ہوتے, تو وہ باڈی تلاش کرو کہ جس کے ہاتھ اپنے نہیں بلکہ ید اللہ ہے, جس کی اپنی آنکھیں نہیں بلکہ عین اللہ ہے, جس کے پاؤں اپنے نہیں بلکہ رجل اللہ ہے, جس کا دل اپنا نہیں بلکہ قلب اللہ ہے, جس کا چہرہ اپنا نہیں بلکہ وجہ اللہ ہے. سوائے علی ابن ابی طالب کے ایک بندہ ثابت کرو میں اسے مانوں گا, تو پھر ماننا پڑے گا اللہ کے ہاتھ نہیں تھے جنہوں نے آدم کو بنایا ہے. اس لیے میرے مولا نے فرمایا سنو میں وہ علی ہوں جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے. پھر ماننا پڑے گا کوئی ذات تو ہے کہ جس نے آدم کو بنایا تھا. اور ایک جملہ اور کہوں, اگر تم میں ہمت ہے نا جب ایک ہستی ثابت کرو کہ اسلامی لٹریچر سے اس کی محبت اللہ کے رسول سے ثابت ہو, اللہ اس کے رسول کی اس بندے سے محبت ثابت ہو, ہم اس کو مانیں گے. اگر نہیں تو پر واحد ایک ہستی ہے کہ جس کے متعلق بخاری میں لکھا ہے کہ جب 39 دن جنگ لڑتے رہے نا, توجہ رکھیے گا میرے بھائی, رسول لڑتا رہا, فتح نہ ہوئی, ٹیچ دے رہا ہوں واقعہ میں نے نہیں پڑھتا, محبت ثابت کر رہا ہوں, تو رسول نے پریشان ہو کے اللہ کی طرف رجوع کی. تو میں اللہ تیرا وعدہ تو فتح کا تھا لیکن مجھے فتح کے اثار نظر نہیں آ رہے. آواز خالق ہوتی ہے اے رسول اعلان کا جو لا ہوتی ہے نر رہی تھا گدن رجلن کرارن غیر فرار, کہ کل میں اس کو علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا بھاگنے والا نہیں ہوگا. اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتا ہوگا, وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا.
بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ ثابت کرو تو جس بندے کی محبت ثابت ہوگی اللہ اس کے ہاتھ بنتا ہے، اللہ اس کا چہرہ بنتا ہے، اللہ اس کا پاؤں بنتا ہے، اللہ اس کا دل بنتا ہے۔ اب آدھے خالق کیا آ رہی ہے؟ اب ہاتھ کے تو پتہ چل گیا کہ میرے مولا حیدر کرار کا یہ فرمان ہے کہ میں علی کی طرف دیکھو، میں علی وہ علی ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے آدم کا خمیر گوندا ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائی، میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے۔ اب ہے اگلا حصہ، ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کی وجہ سے آدم کو سجدہ نہیں کیا یا کہ تو ان سے ہے؟ توجہ رکھیے گا میرے بھائی، تو نے تکبر کی وجہ سے آدم کو سجدہ نہیں کیا کہ یا تو ان سے ہے کہ جو آدم سے بھی بلند ہے؟ توجہ رکھیے گا، آدم سے بلند ہے۔ سمجھاؤ، اب قرآن سے دیتے ہیں۔ اب قرآن یہ تو ضرور ثابت کرتا ہے کہ آدم سے پہلے کچھ بلند ہستیاں موجود ہیں۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائیو، اب دیکھنا یہ ہستیاں ہیں کون؟ اور قرآن کو پڑھو، سورہ بقرہ ہے، اب آدھے خالق آتی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ کہا تھا میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ گھبراہٹ نہیں ہے؟ یہ لفظ یاد بھی نہ کچھ ثابت کر رہا ہے، یاد بھی ثابت کر رہا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر دوسری آیت قرآن سے پڑھو، آل عمران سے، اب آدھے خالق کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے میرے نبی یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے عالم ارواح میں تیری نبوت اور رسالت کا وعدہ تمام نبیوں سے لیا۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائی، تو لفظ سمجھنے اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تیری نبوت اور رسالت کا وعدہ عالم ارواح کے اندر تمام نبیوں سے لیا۔ اب علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو یہ یاد کسے کروایا جاتا ہے؟ یاد کسے کروایا جاتا ہے؟ میں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، جب مجلس پڑھنے کے بعد میں سیالکوٹ چلا جاؤں، آپ میں سے کوئی بندہ مجھے مل جائے میں اسے پہچان نہ سکوں، وہ کہے گا مولوی صاحب یاد کرو اس وقت کو جب تم فلاں چک میں مجلس پڑھ رہے تھے۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائیو، مجلس پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا، آپ پڑھ رہے تھے، تو ثابت ہو رہا ہے پڑھنے والا بھی موجود، سننے والا بھی موجود۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائیو، پڑھنے والا بھی موجود، سننے والا بھی موجود۔ ویسے ہی اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ یاد اسے کروایا جاتا ہے جس کے سامنے کوئی واقعہ ہو۔ جو رکھے گا میرے بھائیو، اللہ کا رسول کو یاد کروانا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ جب اللہ فرشتوں سے کہہ رہا تھا میرا نبی وہاں موجود تھا، جب اللہ نبی کی نبوت و رسالت کا وعدہ نبیوں سے لے رہا تھا پھر بھی میرا نبی وہاں موجود تھا۔ سمجھائیے بھائی، اب دیکھنا بلند ہستیاں کون ہیں جن پر سجدہ واجب نہیں۔ اللہ کہہ رہا کیا تو ان سے ہے؟ اب آدھے خالق کا یاد کرو اس وقت کو کہ جب تیرے رب نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اے اللہ کیا تو کسے بنا رہا ہے جو زمین پر فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ ہم ہی تیری حمد و تقدیس کے لیے کافی ہے۔ اب آدھے خالق قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ او فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم لفظ سمنا ہے جن کے عقیدہ میں۔ سمجھائیے بھائی، اب دیکھنا بلند ہستیاں کون ہیں جن پر سجدہ واجب نہیں۔ اللہ کہہ رہا کیا تو ان سے ہے؟ اب آدھے خالق کا یاد کرو اس وقت کو کہ جب تیرے رب نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اے اللہ کیا تو کسے بنا رہا ہے جو زمین پر فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ ہم ہی تیری حمد و تقدیس کے لیے کافی ہے۔ اب آدھے خالق قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ او فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم لفظ سمنا ہے جن کے عقیدہ میں ہے کہ نبی غیب نہیں جانتا۔ دعوت فکر دے کے جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھنا تم نے ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ کسے بنائے گا جو فساد برپا کرے گا،
خون ریزیاں کرے گا. ارے ابھی تو آدم بنا نہیں, فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا؟ میرے بھائی, ابھی آدم بنا نہیں, فرشتوں کو کیسے خبر ہو گئی؟ اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں, انی عالم ما لا تعلمون, کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے کہا اچھا بھائی فرشتوں, تم بھی میرے بنائے ہوئے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو لفظ سمجھنے, تو میں بھی کسی بند کمرے میں شکیفے کی طرح آدم کو خلافت نہیں دوں گا. میرے بھائیو, میں بھی کسی بند کمرے میں شکیفے کی طرح آدم کو خلافت نہیں دوں گا. تم میرے آدم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو, آؤ پیپر میں رکھ دیتا ہوں, پرچہ میں رکھ دیتا ہوں. اگر پرچہ آدم حل کرے خلافت آدم کی, رکھے گا میرے بھائی. اگر پیپر تم حل کر جاؤ خلافت تمہاری. اللہ نے اب ثابت یہ ہو رہا ہے, اس بات سے یہ واضح تو ہو گیا کہ خلافت ایسے ہی نہیں ملتی. اللہ کہہ رہے پرچہ میں رکھ دیتا ہوں, آدم پرچہ حل کرے خلافت آدم کی, فرشتے حل کریں خلافت فرشتوں کی, تو ثابت ہو رہا ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا علم پوری دنیا سے بلند ہو. اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا علم پوری دنیا سے بلند ہو. قرآن کہتا ہے اللہ نے آواز دی, پیپر رکھا, فرشتوں سے کہا فرشتوں بتاؤ یہ نام کس کے ہیں؟ یہ جملہ سمجھنا ہے. بتاؤ یہ نام کس کے ہیں؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. توجہ رکھیے گا میرے بھائیو, تو بتاؤ یہ نام کس کے ہیں. جب اللہ نے کہا بتاؤ یہ نام کس کے ہیں, تو فرشتے کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ تو پاک ہے, ہم نہیں جانتے. توجہ رکھیے گا میرے بھائیو, ہم نہیں جانتے. پھر کہہ رہے بلایا علی کا جب بلایا, میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے, میری طرف دیکھ کر. فرشتے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے. آواز خالق ہے اے آدم, فقال یا آدم انبئونی, اے آدم تو بتا یہ نام کس کے ہے. توجہ رکھیے گا میرے بھائی, یہ نام کس کے ہے, جملہ سمجھنا, یہ نام کس کے ہے. لکھا آدم نے عرش مولا کی طرف دیکھا, پوری ذمہ داری ہے. اگر تمہاری کتابوں میں یہ فرمان رسول اللہ ہو تو مجھے دنیا کی جس عدالت میں دکھ چاہے بلاؤ, بلا کے سرے عام پھانسی پہ لٹکاؤ. کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی, لکھنے والا ہے علامہ وحید السمان اہل حدیث. دوسری کتاب ہے معارج النبوت, لکھنے والا ہے ملا معین الدین کاشفی اہل سنت. تیسری کتاب ہے تفسیر در منصور, لکھنے والا ہے 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ, 460 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی. ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم نے عرش مولا کی طرف دیکھا تو آدم کو 10 نام نظر آئے, 5 ایک طرف تھے, 5 دوسری طرف تھے. جملہ سمجھنا ہے, آدم نے پڑھنا شروع کیا, ایک طرف سے پڑھتا اللہم انت محمود وہذا محمد. توجہ رکھیے گا میرے بھائیو, اللہم انت محمود وہذا محمد, اللہم انت اعلی هذا علی بن ابی طالب, اللہم انت فاطر السماوات هي فاطمة الزہرا سلام علیہا, اللہم انت مفتن هذا حسن علیہ السلام, اللہم انت قدیم الاحسان هذا حسین علیہ السلام. لکھا ہے آدم نے فرشتوں کو 5 تن کا تعارف کرایا تو تیری سمجھ میں نہیں آتا, اور جب تک آدم نے فرشتوں کو 5 تن کا تعارف نہیں کروایا, اللہ نے آدم کو خلافت نہیں دی. تجھے 5 تن کے بغیر جنت کیسے مل جائے گی؟ سمجھائیے میری بات, جو اللہ آدم کو 5 تن کی معرفت کے بغیر خلافت نہیں دیتا, وہ اللہ کسی مولوی کو 5 تن کے بغیر جنت کیسے دے دے گا؟ اچھا خلافت مل گئی, اب آج خالق ہے اے فرشتو اب تم پر واجب ہے, کیوں آدم کا علم زیادہ ہے, جو رکھے گا میرے بھائی تمہارا علم کم ہے. اب آج خالق ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اب پر تم پہ واجب ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو. توجہ رکھیے گا میرے بھائی, آدم کو قرآن کہتا ہے فَسَجَدُوا, پس
سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب اسی ابلیس سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے کس چیز سے منع کیا، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا، یا کہ تو ان سے ہے جن کا تعارف آدم نے کروایا۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائیو، جن کا تعارف آدم نے کروایا۔ فرشتوں میرے دل کا بات وہ سناؤں، آپ کا روح راضی ہو جائے، محمد راضی تو اللہ راضی ہو جائے گا، میری طرف دیکھنا ہے۔ اب اللہ نے آدم کو خلافت دی، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کرتا، یہ بڑا مسئلہ جو معلوم کرنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں آدم سے غلطی ہو گئی، میں کہتا ہوں نہیں، آدم معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کرتا۔ پھر کہتے ہیں جو انہوں نے درخت گندم کا دانہ کھایا یہ غلطی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ ترک اولا ہے۔ بات سمجھا رہی؟ غلطی نہیں نہ گناہ ہے، لفظ سمجھنے یہ تھی آج تیرے دل میں بیٹھ گئی تو مقصد سمجھ آ جائے گا۔ اللہ نے پہلے دن کیا کہا ہے؟ میں زمین پر بنانے والا ہوں۔ تو اگر آدم وہ کام نہ کرتا، کیا کیسے سن رہے ہو؟ اگر ترک اولا نہ کرتا، اللہ کی کلام غلط ہو جاتی۔ جب اس نے بنایا زمین کے لیے تھا تو جنت میں رکھا کیوں؟ سمجھے سن کو؟ جب بنایا زمین کے لیے اور جنت میں رکھا کیوں؟ آدم سے ترک اولا ہوا۔ اللہ نے آواز دی آدم تو اور تیری بیوی جنت میں جہاں دل چاہتا رہو، کلو وشربو جو دل چاہتا ہے کھاؤ پیو، ولا تقربا ہذہ شجرہ مگر اس شجر کے نزدیک مت جانا۔ مولوی نے آج تک اس شجر کی سمجھ نہیں آنے دی۔ مولوی کہتے ہیں وہ شجر گندم کا درخت تھا، آدم نے گندم کا دانہ کھایا، اللہ نے کہا آدم فخرج نکلو جنت سے۔ توجہ رکھیے گا جملہ سمجھنا ہے، قصور کیا ہے ہمارے باپ کا؟ ایک گندم کا دانہ کھایا۔ جو نبی ہو کر ایک گندم کا دانہ کھائے اس کی سزا یہ ہے جنت سے باہر۔ تو اولاد منو کے منو ٹنوں کے ٹن کھا کے پھر جنت کے اندر۔ آدم نے تو ایک دانہ کھایا باہر، جنت گئی، اولاد ساری دنیا کی گندم کھا کے پھر کہتی ہے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ یہ ناممکن بات ہے، نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ مولویوں نے اس شجر کی سمجھ نہیں آنے دی۔ سمجھاؤں گا آج خلوات پر باتیں بلا اور گندم کا درخت نہیں تھا۔ آج تجھے بتاؤں پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، کاغذ اور قلم نکال کر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو میں واجب القتل۔ قرآن کہہ رہے وہ گندم کا درخت نہیں۔ آواز خالقہ عالم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ اللہ تو بتا کیسے بیان کی؟ آواز خالق کہتی ہے کہ شجرۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے شجرہ طیب کی ہے، پاک شجر کی ہے، پاک شجر کی ہے۔ جیسے کلمہ پاک ہے ویسے وہ پورا شجرہ پاک ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائیو، جیسے کلمہ پاک ہے ویسے پورا شجرہ پاک ہے۔ اگر تیرے ذہن نے ساتھ دیا تو لطف آئے گا تم کو سننے کا، میری طرف دیکھنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ وہ مانند ایک شجرہ طیبہ کی ہے، اصلھا ثابت، کہ جس شجرہ کی جڑ محکم ہے زمین میں، وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان پہ ہے، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ شجرہ طیبہ اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ میرے بھائی ہر وقت پھل دیتا ہے۔ میں سمجھا نہیں سکا اور آسان کرتا ہوں، چھوڑوں گا تب جب آپ سمجھ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے، جیسے کلمہ پاک ویسے وہ پورا شجرہ پاک۔ اللہ نے اس شجرے کے 3 حصوں کا ذکر کیا ہے، اصلھا ثابت،
کہ جس کی جڑ محکم ہے زمین میں، ایک ہے جڑ وہ فرعها فی السماء، اس کی شاخ آسمان پہ ہے، دوسری ہے شاخ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ شجرہ طیبہ اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی، اس کے 3 حصوں کا ذکر کیا، جتنے اصل کے حصے اتنے مثل کے حصے، توجہ رکھیے گا میرے بھائی، جتنے اصل کے حصے اتنے مشال کے حصے۔ مثال کے حصے کتنے ہیں؟ 3، جڑ، شاخ اور پھل۔ پہلے پتہ نہ کرو یہ شجرہ طیبہ ہے کس کا، کہ جیسے کلمہ پاک ویسے وہ پورا شجرہ پاک۔ مولوی نے پھر ڈنڈی ماری، کہا یہ شجرہ طیبہ کھجور کا درخت ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائی، کس کا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے۔ اللہ کہتا ہے شجرہ طیبہ وہ ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے۔ کیا کھجور ہر وقت پھل دیتی ہے؟ نہیں، کھجور موسم کی محتاج ہے۔ شجرہ طیبہ وہ ہے کہ جس کا موسم محتاج ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائی، کھجور موسم کی محتاج، موسم شجرہ طیبہ کا محتاج۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس کا شجرہ ہے کہ جیسے کلمہ طیب ہے ویسے وہ پورا شجرہ طیب ہے؟ تو رسول نے فرمایا سنا، وہ کھجور کا درخت نہیں، وہ محمد و آل محمد کا شجرہ ہے۔ اللہ نے شجرہ کے کتنے حصوں کا ذکر کیا؟ جڑ، شاخ اور پھل۔ پھر سنو، جڑ، شاخ اور پھل۔ قاری اشرف علی تھانوی قرآن کے حاشیے پہ لکھتا ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ شجرہ طیبہ کی جڑ کا اقرار کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائی، جملہ سمجھنا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ شجرہ طیبہ کی جڑ کا اقرار کرتا ہے۔ جو بندہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ شجرہ طیبہ کی شاخ کا اقرار کرتا ہے۔ اگر آیت جڑ اور شاخ تک رہتی تو کلمہ بھی جڑ اور شاخ تک رہتا۔ آگے اللہ فرماتا وہ شجرہ طیبہ اللہ کے حکم سے پھل ہر وقت پھل دیتا ہے۔ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے شجرہ طیبہ کی جڑ کا اقرار کیا، محمد رسول اللہ پڑھ کر شجرہ طیبہ کی شاخ کا اقرار کیا۔ سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو، تمہیں پھل سے کیا عداوت ہے؟ اور شاہ صاحب ان مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ سب سے زیادہ درخت کی قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ پھل۔ آدمی جب درخت لگاتا ہے کس لیے لگاتا ہے؟ اس کے ارد گرد باڑ لگاتا ہے کس کے لیے؟ پھل کے لیے۔ اس کے اوپر قیمتی سپرے کرتا ہے کس لیے؟ کوئی کیڑے مکوڑے کوئی کیڑے مکوڑے پھل پہ حملہ نہ کریں، اور جو کریں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں۔ پھل قیمتی ہوتا ہے نا، پتہ نہیں مولویوں کو پھل سے کیا عداوت ہے، پھل سے کیا عداوت ہے۔ صلوات کرو بآواز بلند، صلوات کرو بآواز بلند۔ بھائی سمجھ آ رہی میری بات؟ جلدی نہیں کرنی، موضوع میں موضوع پورا کریں گے، صلوات کرو بآواز بلند۔ بات کی سمجھ آ رہی بھائی؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کے تم نے شجرہ طیبہ کی جڑ کا اقرار کیا، محمد رسول اللہ پڑھ کے شاخ کا اقرار کیا۔ اگر ایت جڑ اور شاخ تک رہتی، کلمہ بھی جڑ اور شاخ تک رہتا، آگے اللہ فرماتا اس پھل کا بھی اقرار کرو جو اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ پھل ڈر نہیں، پھل ہے کوئی مائی کا لائل جو میری کی ہوئی بات کی تردید کر کے مجھے سپریم کورٹ کی عدالت میں بلا کے گولی مارے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ
وہ پھل ہے کون؟ توجہ رکھیے گا میرے بھائی، وہ پھل ہے، ڈرنا نہیں، وہ پھل ہے، وہ پھل ہے۔ نبی کا سے پوچھنا تھا، رسول نے آواز سنو، انا و علی من شجرۃ واحدہ، کہ میرا اور علی کا ایک شجرہ ہے، جس درخت کی میں چاہوں علی اس کا پھل ہے۔ ابھی شجرے کی سمجھ نہیں آئی؟ آئیے نا سمجھ؟ اللہ نے آدم سے کہا تھا آدم اس شجرہ کے قریب نہ جانا، وہ شجرہ گندم کا نہیں تھا، محمد و آل محمد کا شجرہ تھا۔ دیکھیے گا میرے بھائیو، کیسے سمجھاؤں کس کا شجرہ تھا؟ اگر آپ یہاں نہیں نہ سمجھے میں اور آسان کر دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے معارج النبوت، آؤ تجھے بتاؤں کہ آدم سے ہوا کیا تھا۔ یہ بات ہے مقصد کی بیان کرنے کی، آدم سے ڈر نہیں، آدم سے میں ذمہ دار ہوں لفظوں کا، آدم سے جو کتاب کا نام ہے معارج النبوت، لکھنے والا ہے مولا معین الدین کاشفی اہل سنت، وہ لکھا آدم سے ہوا کیا، وہ لکھتا ایک دن آدم اور حوا بیٹھے آپس میں دونوں باتیں کر رہے تھے۔ پہلے آدم نے سوال کیا، آدم نے سوال کیا حوا سے کہ اے حوا تو بتا مجھ جیسا کوئی خوبصورت دنیا میں ہے؟ توجہ رکھیے گا میرے بھائیو، حوا نے کہا کوئی نہیں۔ پھر حوا نے سوال کیا آدم سے کہ مجھ جیسی کوئی حسینہ خوبصورت دنیا میں ہے؟ پھر آدم نے کہا کوئی نہیں۔ مولا معین الدین کاشفی لکھا بھی یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی کرو جا کے آدم اور حوا سے کہو آؤ تمہیں آج حسن کا مرکز دکھائیں۔ آدم اور حوا سے کہو آؤ آج ہم تمہیں حسن کا ڈر نہیں حسن کا۔ جبریل نے آدم کو پکڑا اور جنت العدن کے دروازے پہ آئے۔ جب جنت کے اندر پہنچے نا دیکھا کیا ہے، ایک بی بی ہے جس کے سر پر سبز رنگ کا نور بکھر رہا۔ صلوات پڑھو بابا۔ اس بی بی کے سر پہ ایک تاج ہے، تاج کے اوپر 11 ستارے ہیں۔ اس بی بی کے کانوں میں 2 گوشوارے ہیں، بی بی کے گلے میں ایک قیمتی ہار ہے۔ جب آدم نے اپنا قدم اندر رکھا نا جنت کے، جبریل کہتا آدم اپنے سر کو نیچے رکھنا۔ جبریل کہتا آدم اپنے سر کو نیچے رکھنا۔ اب سوال کہتا ہے جبریل یہ بی بی کون ہے؟ جب اس نے کہا نا یہ بی بی کون ہے، اب جبریل کہتا آدم یہ خاتم الانبیاء کی اکلوتی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا اس کے کانوں میں گوشوارے کون ہیں؟ جبریل کہتا ہے اس کے بیٹے دونوں حسن اور حسین ہیں۔ تیسرا سوال کیا اس گلے کا ہار کون ہے؟ آدم کہتا ہے اس کا بابا محمد ہے۔ کہتا ہے اس کا سر کا تاج کون ہے؟ کہتا ہے اس کا شوہر علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر آدم سوال کرتا ہے اس کے تاج پر جو 11 ستارے چمک رہے ہیں یہ کون ہے؟ جبریل کہتا ہے اس کی نسل کے 11 امام ہیں۔ ایسا ابو العباس سے میرا سوال ہے اگر ان میں ہمت ہے تو اس بیٹی کے علاوہ اگر رسول کی کوئی اور بیٹیاں بھی تھیں قیامت تک اگر کسی میں ہمت ہے تو جواب دے۔ اور نبی کی 4 بیٹیاں کہنے والے عقل کے کالج کے بغور ملا سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو کہ اگر نبی کی اور بیٹی بھی تھی تو اللہ نے آدم کو ان کا تعارف کیوں نہ کروایا؟ سمجھا نہیں؟ یہ آدم سے یہ ہوا تھا جو میں نے بیان کیا، یہ ہوا تھا، لیکن اللہ نے برداشت نہ کیا۔ ڈر نہیں، اللہ نے برداشت او جو اللہ کسی نبی کی بات برداشت نہیں کرتا کہ وہ آل محمد کی ہمسری کرے۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائیو، جو اللہ کسی نبی کو برداشت نہیں کرتا کہ وہ آل محمد کی ہمسری کرے، برابری کرے، وہ بندہ اللہ کسی مولوی کو برداشت کر لے؟ بولو پتہ ہے پھر آدم کا کیا حال ہوا؟ لو پھر ذمہ داری ہے، موضوع سے باہر نہیں جا رہا، وجود ہے۔ موضوع کیا ہے کہ محمد و آل محمد کا وجود کب سے ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ آدم سے ترک اولا ہوا،
اللہ نے آدم کو زمین پہ نازل کیا. بات بھی سمجھ آ رہی بھائی؟ کہ کیا ہزارہ سال آدم روتے رہے اور دعا بھی مانگتے رہے. اللہ نے اتنی جدائی ڈالی, ایک کو جدے میں ایک کو لنکا میں, دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی. یہ قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم جیسا کوئی نہیں. آگے یہ جملہ, صرف یہ قصور تھا, ہم جیسا کوئی. اللہ نے کہا میں یہ پسند نہیں کرتا جن کی مثال جو میری طرح ہیں وہ اور ہیں. جیسے میں وحدہ لا شریک ہوں, میرا کوئی شریک نہیں, ویسے ان کا بھی دنیا میں کوئی شریک پیدا ہی نہیں میں نے کیا. اللہ نے جدائی ڈالی. لیکن ہزارہ سال آدم روتے رہے, دعا مانگتا رہا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم خسارے والوں سے ہو جائیں گے. لکھا ہے آدم کی دعا قبول ہے, ڈرنا بھی قبول ہے. ایک دن جبریل آدم کے پاس آئے, اب میں تو نے حسین کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ان لفظوں کو سمجھنا ہے, ہو سکتا ہے تیرا ذریعہ نجات بن جائے, ان لفظوں کو ضرور سمجھنا. جبریل آئے آدم کے پاس, آدم رو رہا تھا. آدم کہتا ہے جبریل کوئی ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے میری مشکل کشائی ہو جائے گی؟ جبریل کہتا ہاں ہے. کہتا کون سا؟ اب جبریل کہتا تجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں؟ آدم کہتا مجھے یاد ہے. جبریل کہتا پھر تجھے وہ بھی یاد ہوگا کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا بتاؤ یہ نام کس کے ہیں؟ آدم کہتا ہاں مجھے یاد ہے. جبریل کہتا آدم پھر تجھے علم ہے نا فرشتوں کو ناموں کو اسماء کے متعلق پتہ نہیں چلا تھا؟ ہاں مجھے پتہ ہے. جبریل کہتا آدم پھر تو نے جو نام بتائے تھے تجھے یاد ہے؟ آدم کہتا ہاں مجھے یاد ہے. جبریل کہتا آدم تم اپنے توبہ کے انداز کو بدلو, توبہ کے انداز کو بدلو. جب تک تو ان ناموں کا واسطہ نہیں دے گا تیری مشکل حل نہیں ہو سکتی. تو پھر تجھے سمجھنا چاہیے جب ہمارے ڈیڈی آدم کی پائتل کے بغیر مشکل حل نہیں ہوئی تو اولاد کی پائتل کے بغیر مشکل حل کیسے ہو جائے؟ اب جو میں نے مسئلہ سمجھانا نا مسئلے کو سننا ہے, میں نے خون حسین کا واسطہ دیا ہے. اب لکھا آدم نے کیا کیا, دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, لفظ سمجھنے. آدم نے دعا مانگنی شروع کی, اللہم انت محمود بحق محمد, اللہم انت اعلی بحق علی, اللہم انت فاطر السماوات بحق فاطمہ الزہرا, اللہم انت موصل بحق حسن, اللہم انت قدیم الانسان بحق امام حسین علیہ السلام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم کی دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے, اچانک کیا دیکھتا ہے؟ آسمان سے گرد و غبار اٹھتا ہے. گرد و غبار جب صاف ہوتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ ایک گھوڑا سوار ہے جس نے اپنے پیچھے حضرت حوا کو بٹھایا ہے. جملہ سمجھنا, ایک گھوڑا سوار ہے جس نے اپنے پیچھے حضرت حوا کو بٹھایا ہوا ہے. گھوڑا سوار کے چہرے پہ نقاب ہے. قریب آ کے گھوڑا سوار آواز دیتا ہے ارفع راسک یا آدم, اے آدم اپنے سر کو اٹھاؤ, انظر الیہ ہماری طرف دیکھو. جب آدم نے دیکھا نقاب پوش ہے, پیچھے اس نے حوا کو بٹھایا ہوا ہے. آدم دیکھ کے کہتا ہے ایک شب نقابے کا یا مرکب, اے سوار اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ اور مجھے بتاؤ تم کون ہو, اور میری زوجہ محترمہ کو اپنے پیچھے کیوں بٹھایا ہے؟ جب آدم نے یہ کہا نا تم کون ہو, میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں آدم میری طرف دیکھو انا علی ابن ابی طالب. سمجھائیے میرے مولا مسکرا کے فرماتے آدم جب تم نے میری امامت کا واسطہ خدا کو دیا, اللہ نے آواز دی ہے یا علی جاؤ, اب وقت آ گیا ہے آدم کی مشکل کشائی کر کے آؤ. سمجھائیے موضوع دین میں ہے محمد والے محمد کب سے ہیں؟ وہ تب سے ہیں جب کب بھی نہ تھا. بات کی سمجھائی بھائی؟ اچھا نہیں, میں موضوع سے پھر باہر نہیں گیا.
मौलवियों के सर पे कुरान रख के पूछो कि आदम और हवा का निकाह हुआ था? पूछो भाई, सवाल है मेरा। अगर कहे हुआ था तो फिर मैं कहता हूँ बताओ उसका हक महर क्या था? मेरे भाई, अगर कहें आदम और हवा का निकाह नहीं हुआ तो फिर मौलवियों का अल्लाह हाफ़िज़। बात समझाइए भाई। रखो, पूछो अगर निकाह हुआ था और निकाह का हक महर क्या था? निकाह का हक महर, अभी मैं निकाह की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हक महर क्या था? हक महर से साबित होगा कि आले मोहम्मद कब से हैं। नहीं, हक महर से साबित हो जाएगा। अल्लाह के आदम जी अल्लाह निकालो, हक महर निकालो ना, तुम्हारा निकाह होने लगे। अब आदम कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अल्लाह कहता था निकाह नहीं हो सकता। तवज्जो रखिएगा मेरे भाइयों। फिर निकाह, हक महर के बगैर निकाह। लिख लो, तुम्हारी किताब है तज़किरतुल वाइज़ीन, अहले सुन्नत की किताब में हो तो मेरा कत्ल माफ, इसके अंदर हवाला ना हो तो मेरा कत्ल माफ, रावी ज़ईफ़ हो तो मेरा कत्ल माफ। बात की समझ आ रही है? सवाल किया, लिखा है कि आदम ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं। अल्लाह कहता हक महर तो देना पड़ेगा। अब आदम कहता है अल्लाह फिर तू बता, मेरे पास कोई करेंसी नहीं है, मैं हक महर क्या दूं? आवाज़ खालिका की आदम, तेरे निकाह का हक महर ये है कि तुम 10 मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद पढ़ो। मोहम्मद वाले मोहम्मद पे 10 मरतबा दरूद पढ़ो। तो एक जुमला मैं फिर दे रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से। भाई अगर आदम ने दरूद तुम जैसा पढ़ा हो, आदम तुम्हारा, कैसे समझाऊं? अगर आदम ने दरूद तुम्हारे वाला पढ़ा हो, आदम तुम्हारे वाला। अगर आदम ने दरूद शियों वाला पढ़ा हो तो फिर आदम शिया, फिर आदम अगर आदम ने पढ़ा हो कमा सल्लैता अला इब्राहीम तो मैं मुजरम। बात समझ आ रही? अगर आदम ने दरूद इतना पढ़ा हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अब तुझे मानना पड़ेगा भाई अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद थे ही नहीं तो दरूद किस पे? अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद का वजूद था ही नहीं तो फिर अल्लाह ने दरूद किस पे पढ़ाया था? मानना पड़ेगा। इसीलिए खुदा ने ये कहा था कि काला या इब्लीस हो, ऐ इब्लीस तुझे किस चीज ने मना किया कि तूने उसे सजदा ना किया कि जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? अस्तकबर था, क्या तूने तकब्बर किया? अम कुंता मिनल आली, या कि तू बुलंद मर्तबा से है। अब ये पता चल रहा है कि अल्लाह इशारा कर रहा है कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, कि या तू भी उनसे है, क्या तू मोहम्मद व आले मोहम्मद से? वो बुलंद है इससे, उनको हुक्म नहीं है इनको सजदा करने का। कोई बात समझाइए? खुदा की कसम, जिस मोहम्मद व आले मोहम्मद की मिसाल अल्लाह ने बनाई नहीं। जैसे अल्लाह वहदहू ला शरीक है अपनी वहदानियत में, ये वहदहू ला शरीक है अपनी नबूवत व इमामत में। बात की समझ आ रही? तुम खुशकिस्मत हो कि जिनको ये इमाम मिले हैं। दुनिया की तरफ देखो या मेरी बरादरी की तरफ तो देखो, उनके इमामों की तरफ नजर डालो कि जो इमामत का दावा खुद करते हैं, जब मसले की बारी आती है तो मसला बेटी से ट्यूशन पढ़ के बताते हैं। जाओ, मेरा चैलेंज है, हमारे किसी एक इमाम का कोई वाकया पेश कर दो कि मेरे किसी एक इमाम ने किसी बंदे से मसला पूछा हो। ठीक है, तुम्हारे तो पहले नहीं पूछा है, गफर समझने बड़ा मसला हल करने लगा। तुम्हारे तो पहले नहीं पूछा है, तुम्हारे पहले ने पूछा नहीं। सही बुखारी के अंदर बाबुल जनाज में पूछा है, ऐ मेरी बेटी तू बता नबी को कितने कपड़ों में कफन दिया गया था? कैसा मसला था? कैसे मैं समझाऊं? शाह साहब आप
سمجھے نہیں, جملہ کھا کے میں کھانے نہیں دوں گا, میری طرف دیکھنا ہے. یہ پہلی کا باپ پوچھ رہا ہے, ماں کا باپ پوچھ رہا ہے, میرے بھائیوں کا پہلا امام پوچھ رہا ہے اپنی بیٹی سے نبی کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا. ارے اس بات کی بیان دلیل ہے کہ پوچھ اس لیے رہا ہے کہ جنازہ رسول میں شامل نہیں تھا. وہاں موجود ہوتا تو اسے خود پتا ہوتا کہ نبی کے کفن کے کتنے کپڑے تھے, لیکن پوچھ اس لیے رہا ہے کہ یہ وہاں موجود ہے. ابھی تک نہیں نہ سمجھائی, یاد رکھو. قرآن کہتا ہے قرآن میں 3 بیماری ہیں. بولو کتنی؟ 3. او علی ولی اللہ کے منکرو سن لو, چاہے کوئی اپنا ہے چاہے کوئی بگانہ ہے, لکھ لے اور نوٹ کر لے. قرآن کہتا ہے قرآن میں 3 بیماری ہیں. بولو کتنی بیماری ہے؟ 4تھی بیماری کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں ثابت کرے میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا. کتنی بیماری ہیں؟ میں مسئلہ کوشش کروں گا سمجھ میں آ جائے. پہلی بیماری ہے شرک کی, دوسری بیماری ہے کفر کی, تیسری بیماری ہے نفاق کی. اب قرآن کہتے ہیں کہ جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ, شرک ختم. کہ جس بندے میں شرک کی بیماری ہو, قرآن کہتا ہے اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ, شرک ہے. قرآن کہتا ہے جس بندے میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد الرسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ, کفر ہے. بیماریاں 2 ہوتی, انجیکشن بھی 2 ہوتے میرے بھائی, بیماریاں 2 ہوتی, علاج بھی 2 ہوتے. اب تیسری بیماری ہے نفاق کی, منافقت کی. سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو, یہ منافق کا علاج کیا؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا, محمد الرسول اللہ علاج ہے کفر کا. بیماریاں 2 ہوتی, علاج 2 ہوتے. تیسری بیماری ہے نفاق کی, اور قرآن کہتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے طوطے کی ہوتی ہے. طوطا سمجھتے؟ طوطا وہ ہوتا ہے جب باغ میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو اس کا پتہ نہیں چلتا, چپکے چپکے سے نقصان کرتا ہے. کیوں؟ کہ اس کا رنگ وہ ہوتا ہے جو باغ کا ہوتا ہے. اس کا رنگ وہ ہوتا ہے جو باغ کا ہوتا ہے. جب تک طوطا بولے نہ طوطے کا پتہ, ویسے ہی منافق کی علامت ہے. جیسے طوطے کا ظاہری لباس باغ جیسا ہے, ویسے منافق کا ظاہری لباس مومنوں جیسا ہوتا ہے, اندر سے منافق ہوتا ہے. چپکے چپکے سے نقصان کرتا ہے. میں ہم کروں کیا؟ اب تمہارے اندر بھی طوطے آ گئے ہیں, تمہارے اندر بھی ولایت علی کے منکر طوطے پیدا ہو چکے ہیں. میں کروں کیا؟ یہ طوطے پیدا ہو چکے ہیں. طوطے کا پتہ نہیں اس وقت تک چلتا, چاہے باغ میں بیٹھ کر سارا باغ کا نقصان کر جائے, کیونکہ رنگ وہ ہوتا ہے جو باغ کا ہوتا ہے. جب تک طوطا بولے نا اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کوئی طوطا یہاں بیٹھا ہے. ویسے ہی منافق کی مثال ہے, مومنوں میں بیٹھا ہو تو ظاہری لباس مومنوں جیسا, اندر سے منافق ہوتا ہے, اس کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ وہ بولے نہ. صرف اس میں اور طوطے میں فرق اتنا ہے کہ طوطا خود بولتا ہے, اس کو بلانا پڑتا ہے. طوطا خود بولتا ہے, اس کو بلانا پڑتا ہے. کیسے بلانا پڑتا ہے؟ جیسے صحابہ نے بتایا ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے وقت میں دیکھنا ہوتا آیا یہ بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے, تو اس کے سامنے کیا کرتے تھے؟ یہ فرماتے ہیں, صحیح ترمذی ہے, آواز حضرت ابو سعید خدری آتی ہے کہ نحن كنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضهم علی ابن ابی طالب. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر اللہ کے نبی کے وقت میں دیکھنا ہوتا آیا یہ بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے, تو اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے. اگر بندہ خوش ہو جاتا, نام سن کے خوش ہو جاتا, ہمیں پتا چل جاتا یہ بندہ مومن ہے. اگر علی کا نام سن کے جل جاتا تو پتا چل جاتا یہ بندہ منافق ہے. ارے اس وقت بھی علی پہچان ہے, آج بھی علی پہچان ہے. تم دیکھنا چاہتے ہو کہ منافق کون ہے تو اس کے سامنے علی کا نام لو, اگر سن کے خوش ہو جائے سمجھ لینا مومن ہے, علی کا نام سن کے جل جائے تو سمجھ لینا یہ منافق ہے. ایک بھی مارا کم دا تمہیں نہیں مارا.
لو اور آسان کر دیتا ہوں. بسم اللہ. جس بندے کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی میں اس بندے کو صلی اللہ حافظ میں سمجھا نہیں سکتا. جب کوئی بندہ مرتا ہے نا قبر کے اندر جاتا ہے تو ہر بندے پہ 3 سوال ہوتے ہیں. کتنے؟ بات تینوں کی جاری ہے. سمجھا رہے؟ کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 3. پہلا سوال ہوتا ہے من ربوں کا، بتا مرنے والے تیرا. اگر پہلے کا جواب دے تو پھر دوسرا سوال. جو بندہ اللہ ہی نہیں بتا سکا نبی کیا بتائے گا؟ بات سمجھا رہی؟ وہاں رشوت نہیں چلے گی. رشوت فرشتے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے. اگر وہ اس کا جواب دے تو پھر دوسرا سوال. اگر رب نہیں بتا سکا اللہ فرشتوں سے کہتا فرشتوں اس کی پیشانی پہ لکھ دو ھذا الرجل المشرک کہ یہ بندہ مشرک ہے. توجہ رکھیے گا میرے بھائی. لکھ دو یہ بندہ. اگر اللہ کا بتا گیا ہے اللہ کہتا ہے اس سے پوچھو کہ من رسولوں کا بتا مرنے والے تیرا. اللہ کا بتا گیا ہے رسول کا نہیں بتا سکا. رکھیے گا میرے بھائیو. اللہ بتا گیا ہے کہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے تو دوسرا سوال ہے رسول کا. اگر اللہ بتا گیا ہے دوسرا سوال ہوا بتا تیرا رسول کون ہے. اگر اس کا جواب دے جائے تو پھر ہے تیسرا سوال. اگر اس کا جواب نہیں دے سکا رسول نہیں بتا سکا اللہ بتا گیا ہے شیطان کی طرح. میرے بھائی اللہ بتا گیا ہے رسول نہیں بتا سکا اللہ کہتا فرشتوں اس کی پیشانی پہ لکھو ھذا الرجل الکافر کہ یہ بندہ کافر ہے. فرشتے رک جاتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ یہ تجھے تو مانتا ہے. میرے بھائی یہ تجھے تو پھر یہ کافر کیوں؟ پھر یہ کافر کیوں؟ اللہ آواز دیتا ہے بے شک یہ مجھے مانتا ہے لکھو اس کی پیشانی پہ یہ کافر ہے. کیوں؟ کہ یہ منکر ہے میرے رسول کا. یہ منکر ہے میرے ڈر نہیں یہ منکر ہے میرے رسول کا. دوسرا اگر رسول بتا جائے اللہ بھی بتائے کہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اور رسول بھی بتائے کہ میرا رب میرا رسول محمد مصطفیٰ ہے تو پھر تیسرا سوال ہوگا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے بھائیوں کی بڑی ذمہ دار کتاب ہے میزان الاعتدال. علامہ زیبی نے اس کو لکھا. اسماء اور رجال کی کتاب ہے. رجال کا جس میں صحابہ کا کریکٹر لکھا ہے. میرے بھائی یہ وہ کتاب ہے اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ تیسرا سوال ہوتا ہے اس بندے سے جو اللہ بھی بتائے رسول بھی بتائے. یا ایسے سمجھو جو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس بندے پہ سوال ہوتا ہے من اماموں کا بتا مرنے والے اب تیرا امام کون. توجہ رکھیے گا میرے بھائی. تیرا اب لفظ سمجھنے والے محنت کیا سمجھانے کے لیے تیرا ڈر نہیں تیرا. اگر اللہ بھی بتائے رسول بھی بتائے امام بھی بتائے کہے کہ میرا امام علی ہے علی سے لے کے مہدی تک بتائے تو پھر اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کی پیشانی پہ لکھو ھذا رجل المومن. یہ بندہ ڈر نہیں یہ بندہ اگر اللہ بتا گیا ہے رسول بھی بتا گیا ہے تب تیسرا سوال ہوگا بھی مشکل اور اس میں زیادہ لوگ ریسٹ ہو جائیں گے. رکھیے گا میرے بھائیو. زیادہ لوگوں کو ہتھ کڑیاں لگیں گی ریسٹ ہو جائیں گے. اللہ بتا گیا رسول بھی بتا گیا امام نہیں بتا سکا. اللہ کہتا فرشتوں لکھو اس کی پیشانی پہ ھذا رجل المنافق کہ یہ بندہ میں نے بڑی محنت کی ہے سمجھانے کے لیے بندہ. اب فرشتے پھر روکتے ہیں کہتے ہیں اللہ یہ تو تجھے بھی مانتا ہے تیرے رسول کو بھی مانتا ہے یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے پھر یہ منافق کیوں؟ توجہ رکھیے گا بڑا میں نے ذمہ داری لی ہے. پھر یہ منافق کیوں؟ اللہ کہتا ہے بے شک یہ مجھے بھی مانتا ہے میرے رسول کو بھی مانتا ہے لیکن یہ منکر ہے میرے امام کا. یہ منکر ہے میرے لکھو اس کی پیشانی پہ یہ بندہ منافق ہے. لبکاری صحابت کا پوری زندگی تک چیلنج ہے کہ تم میں ہمت ہے تو میری اس بات کا جواب دے دینا. جب قیامت کا دن آئے گا نا 4 قسم کے لوگ اٹھائے جائیں گے. بولو کتنی قسم کے؟ اب دیکھ لینا یہ 4 ہی حق ہیں. جملہ سمجھنے میں اشارہ کر گیا. کتنی قسم کے لوگ اٹھائے جائیں گے؟ 4 جن میں ایک مشرک دوسرا کافر تیسرا منافق چوتھا بچے کو بٹھاؤ یار. چوتھا جن میں ایک مشرک ہے دوسرا کافر ہے تیسرا منافق ہے اور چوتھا کتنے ہوئے؟ دیکھنا اب یہ 4 ہی حق ہیں. کتنے ہیں؟ 4. پھر کہہ رہا ہوں جن میں پہلا مشرک پہلا بھی لعنتی کیسے میں سمجھاؤں. جن میں پہلا مشرک ہے
کہ جن میں پہلا مشرک ہے، پہلا بھی لعنتی، دوسرا کافر ہے، دوسرا بھی لعنتی، تیسرا منافق ہے، تیسرا بھی لعنتی۔ قرآن کہتا ہے نہ پہلا جنتی، پہلا مشرک ہے، پہلا بھی جہنمی، دوسرا کافر ہے، دوسرا بھی جہنمی، تیسرا منافق ہے، تیسرا بھی جہنمی۔ جنت جگیر ہے تو چوتھے کی۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ قرآن کہتا ہے پہلا بھی جہنمی، پہلا مشرک ہے۔ اسے رسول نے خود فرمایا تھا، اے فلاں بن فلاں الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ تیرے سینے میں شرک چیونٹی کی چال چلتا ہے۔ پہلا مشرک ہے، پہلا بھی لعنتی، دوسرا کافر ہے جس نے یہ کہا تھا میں جب سے ایمان لایا تھا مجھے کبھی شک نہیں ہوا تھا آپ رسول نہیں، لیکن آج پک ہو گیا کہ تو رسول نہیں۔ اللہ کہتا ہے حرامزادے تو مومن ہے ہی نہیں۔ پہلا بھی دوسرا بھی جہنمی، تیسرا بھی جہنمی۔ جنت جگیر ہے تو چوتھے کی۔ میں نہیں کہتا، 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، آواز خالق آتی ہے کہ بعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنت کا وعدہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے کیا ہے، اور جب تک علی کو نہ مارے بندہ مومن نہیں بنتا، تب تک مومن نہ ہوگا جنت میں جا سکتا ہی نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ دنیا والوں نے اس عالین کی پہچان نہیں کی جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا تھا، ابلیس کیا تو ان سے ہے؟ پہچان نہیں کی۔ اگر پہچان کر لیتے تو ہو سکتا ہے حسین ابن علی مدینے کو نہ چھوڑ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے گھرانے کو اتنا برباد کیا کہ پھر یہ گھر کبھی بھی اس طرح آباد نہیں ہو سکے۔ وہ عزاداروں، جب کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے یہ آواز بلانے کی نا ہن منا سرین ینصرنا، ہے کوئی میرے غریب کی مدد کرنے والا؟ اس آواز کو شہزادہ علی اصغر نے پینگے میں سنا۔ دیکھیں شہزادہ پینگے میں تڑپا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتے بھیا پتہ نہیں وجہ کیا، جب سے تو نے یہ غربت کا ہوکا دیا نا علی اصغر آرام نہیں کرتا۔ امام فرماتے ہیں میں علی اصغر کے مقصد کو سمجھتا ہوں۔ عزادارو امام نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ دیا۔ ابن ابی مقتل ابی مخنفہ کتاب کا نام، سنی رائٹر ہے، وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے حسین ابن علی نے اپنے بیٹے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور حسین علیہ السلام فوج اشکیا کے سامنے آئے۔ ایک جملہ امام نے کہا ہے تیری سمجھ میں آ گیا تو رونے کے لیے کافی ہے۔ امام فوج اشکیا کی طرف دے کے کہتے ہیں او فوج اشکیا والو، اگر تمہاری نظروں میں کوئی قصور ہے تو میرا ہے، میرے اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اسے 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ عزادارو امام کا یہ کہنا تھا، یہ لائن کہتے ہیں حسین پانی تو نے خود پینا ہے، بہانہ تو بچے کا کرتا ہے، اگر یہ بچہ خود بول کے پانی مانگے تو ہم پانی ضرور دیں۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہنا حسین ابن علی نے علی اصغر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ امام فرماتے بیٹا اصغر اب تو جان، تیرا خدا جانے۔ عزادارو لکھا ہے ادھر شمر عبادت فرمائے جلدی کر بچے کے پانی مانگنے سے پہلے تیر بچے کے حلق پہ لگنا چاہیے۔ عزادارو اس نے یہ جملہ کہا، ادھر تیر کمان میں رکھا۔ اب طریق کے الفاظ ہے کہ اس نے تیر کو چھوڑا، جب اس نے پہلا تیر چلایا نا اس کا تیر ضائع ہو گیا، اس کا ہاتھ کانپ گیا، پھر دوسرا چلایا پھر کانپ گیا۔ اب شمر کہتا او فرمائی تو میری فوج کا بڑا تیر انداز ہے، تیرا تیر ضائع کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ فرمل خود روایت کرتا ہے کہ یار مجھے پتہ نہیں چلتا، ادھر جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں نا وہ سامنے ایک بی بی ہے کالے لباس والی،
ادھر میں تیر چلاتا ہوں، آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ کہتی ہے، میرا ہاتھ کانپ جاتا ہے۔ وہ عزاداروں ادھر حلمل جب تیر چھوڑتا تھا نا، ادھر ام رباب آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، میرے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اصغر کو جی بھر کے دودھ بھی نہیں پڑا۔ عزاداروں اسرائیل نے کیا کیا؟ تیسرا تیر کمان میں رکھا۔ لکھا ہے تیر کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا۔ زہر میں بھگا ہوا تیر اس نے کمان میں رکھا، ادھر سے اس نے تیر کو چھوڑا، ادھر تیر چلا، ادھر میرے باپ نے آواز دی، اصغر ہوشیار، کہیں یہ تیر تیرے بابے کو نہ لگ جائے۔ ادھر سے تیر چلا، ادھر سے شہزادے نے گردن کو اٹھایا، تیر سیدھا گلے پہ لگتا ہوا امام کے بازو میں آیا۔ علی اصغر کا خون امام کے ہاتھوں پہ آیا۔ امام نے ارادہ کیا کیا؟ اس خون کو آسمان کی طرف پھینکوں۔ جب آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی آواز ہے، مولا میرا کوئی قصور نہیں، نہ حق خون کو میری طرف نہ پھینکنا۔ عزاداروں حسین نے زمین کی طرف اشارہ کیا، زمین سے آواز ہے، مولا قصور میرا بھی کوئی نہیں، میرے اوپر یہ نہ حق خون نہ ڈالنا۔ عزاداروں پھر حسین نے کیا کیا؟ علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا، علی اصغر کے خون کو چہرے پہ ملا، مل کر حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے۔ المختصر ابھی مخنف لکھتا ہے، حسین نے علی اصغر کی تلوار کے ساتھ ننھی سی قبر کھو دی۔ علی اصغر کو جب قبر کے لحد میں رکھا نا، اب رونے کے لیے یہ منظر کافی ہے اگر تیرے ذہن میں آ گیا۔ حسین نے کیا کیا؟ علی اصغر کو قبر میں رکھا، ایک مرتبہ علی اصغر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ مٹی ہاتھ سے پکڑ کر اوپر رکھتے ہیں، پاؤں کی طرف سے شروع ہوئے، لفظ سامنے رونے کے لیے کافی ہے۔ امام پاؤں کی طرف سے شروع ہوئے، اس طرح مٹی اٹھاتے تھے، اس طرح اوپر رکھ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ علی اصغر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ مٹی اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں۔ اب طریق کے الفاظ ہے کہ جب علی اصغر کا چہرہ باقی رہ گیا نا، تو حسین نے کتنا صابر تھا حسین، لیکن اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ پہلے تو اس طرح مٹی رکھتے تھے نا، جب چہرہ باقی رہ گیا حسین نے رخ تبدیل کیا۔ علی اصغر کے قبر کو بند کیا نا، ابھی مخنف لکھتا ہے، اچانک ایک آدمی ہے جو گھوڑا سوار ہے قریب آتا ہے حسین، علی اصغر کی قبر پہ حسین کھڑا ہے، آ کے پہلا سوال کرتا ہے، حال انت حسین، کیا تو حسین ہے؟ مولا فرماتا نام آنا حسین، ہاں میں حسین ہوں۔ کہتا ہے یقین نہیں آتا کہ تو حسین ہے، میں مدینہ سے آیا ہوں، جناب سورہ کا قاصد ہوں۔ جناب سورہ نے بتایا تھا کہ میرے بابے کے قریب ایک طرف علی اکبر کھڑا ہوگا، ایک طرف عباس کھڑا ہوگا، اگر تو حسین ہے بتا عباس کہاں ہے؟ مولا فرماتا وہ بھی مارا گیا۔ کہتا علی اکبر کہاں ہے؟ مولا فرماتا وہ بھی مارا گیا۔ جب اس نے کہا کہتا ہے میں مدینے سے آیا ہوں، میں بی بی سورہ کا قاصد ہوں، یہ امانت لے کے آیا ہوں، عزاداروں لکھا اس لیے امانت آپ کو دی۔ مولا حسین ابن علی نے جب اس امانت کو کھولا نا، تو بڑے سرخوں میں جو الفاظ لکھے تھے نا، بڑی سرخی میں مولا حسین کی اس پہ نظر پڑی۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے میرا بابا میرا خط پڑھ کر میرے بھائی اصغر کو پیار دینا، علی اکبر کو میرا سلام کہنا۔ اللہ تعالیٰ جب امام کی نظر پڑی نا، لکھا امام نے ایک ہاتھ